ایک اور جو یہ ایشو اٹھا ہے کہ جموں کو بھی ایک ریاست کا درجہ دیا جائے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں۔ معلوم کیا کسی کو درد نہاں کہ امریکہ آ کے بیٹھا ہوں کشمیر چھوڑ کر۔ امریکہ آ کے بیٹھا ہوں کشمیر چھوڑ کر، لیکن وطن کی یاد سے غافل نہیں ہوں میں۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے، اپنی ریاست کے تشخص کے لیے دونوں جانب اپنی تحریک چلائے ہوئے ہیں۔ 1947 کے اس ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں یہ دونوں حصے یا پوری ریاست جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا حربہ اختیار کیا کہ کشمیریوں کو آپس میں لڑاؤ، ہندو مسلم کا مسئلہ پیدا کرو، جموں کو ایک ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ہم تو کشمیر میں بسنے والوں کو کشمیری کہتے ہیں، ہم ان کو ہندو مسلمان میں تقسیم نہیں کرتے۔ چند انتہا پسند اور چند جو ہیں وہ فتنہ اندوز لوگ جو ریاست کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ جنتا پارٹی اور مودی سرکار کی ناکامیوں کے اشتہار ہیں۔ سب سے پہلے ہم کشمیری ہیں، اور کشمیر جو ہے نا ایک ریاست ہے، اور ریاست کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ میں جموں شہر میں کئی بار گیا ہوں۔ میں نے اپنی جو ایف اے کی کتابیں تھیں میں نے جموں رگھوناتھ بازار میں اردو بازار سے جا کے خریدی ہوئی ہیں۔ جموں میرا اپنا ملک ہے، اپنا وطن ہے تو پوری کشمیر کا میں اسٹیٹ سبجیکٹ ہوں۔ تو جموں کے لوگوں کو میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوا آپ کی وساطت سے اور آپ کے یہ پہاڑی رنگ میڈیا کی وساطت سے، کہ جموں والے لوگوں کو محتاط ہو جانا چاہیے، وہ ایسی کسی سازش کا حصہ نہ بنے جو ریاست کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے دہلی کی سرپرستی میں یا دہلی کی حمایت میں چل رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جموں کے رہنے والے اپیل کرتا ہوں کہ جنتا سرکار کی کسی ایسی سازش کا حصہ نہ بنے جو ہماری ریاست کو ٹکڑے کرنے کی طرف لے جائے۔ ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ اپنی ریاستی وحدت کے قائل ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کو 47 کی حالت میں مہاراجہ کی جو ریاست تھی 14 اگست 1947 کو، ہم اس ریاست کی بحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس ریاست کی بحالی کے لیے ہمیں آر پار یکجا ہو کر کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش نہ پاکستان کے خلاف ہے نہ ہندوستان کے خلاف ہے۔ عمر عبداللہ کی مرضی کے مطابق، لوگوں کی رائے عامہ کے مطابق حکومت چلانے کا موقع دیا جائے۔ عمر عبداللہ ایک بات کو بار بار دہرا رہا ہے کہ بھئی اسٹیٹ ہوڈ بحال کرو۔ مسئلہ کشمیر کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اور کشمیریوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی ریاست کے تشخص کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جموں میں 1999 میں 1989 میں ایک کالج بنایا گیا تھا، اس کا نام تھا ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی۔ اس امتحان میں جو مسلمان لڑکے تھے کہ مسلمان لڑکوں نے، مسلمان بچوں نے اتنی سیٹیں کیوں لے لی؟ یہ گوبر کھانے والے اور موتر پینے والے گائے کا پتہ نہیں ان کا عقل کدھر چلا گیا ہے۔ وہ بھائی وہ بچے آپ کی ریاست کے بچے ہیں، مسلمان ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ پورا سیٹ اپ چل رہا ہے، وہ حکومت چلا رہی ہے کرتے ہیں، اور بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ریاست کے بچے ہیں۔ جموں سے لے کر اقصی چین تک جاتا ہے۔ اس سب کے لیے 90% لوگ متفق ہیں، متحد ہیں، یکجا ہیں۔ دہلی والوں کو، جنتا پارٹی کو، مودی سرکار کو اب کلیئر ہو جانا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پہاڑی رنگ میڈیا گروپ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب پروفیسر رفیق بٹی صاحب۔ پروفیسر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ، مولا پاک کا، رب العزت کا بڑا احسان ہے، اور اللہ پاک کی مہربانی سے، آپ کی دعاؤں سے زندگی گزر رہی ہے آسانی سے۔
جی پروفیسر صاحب، آج ہم جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ریاست جموں کشمیر، ہمیشہ کی طرح ریاست جموں کشمیر کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آج جو بھارت کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کا جو صوبہ ہے جموں، وہاں پہ ایک تحریک چل رہی ہے جو علیحدگی کی تحریک ہے، جو جموں کو صوبہ جموں کو اسٹیٹ بنانے کی طرف کچھ لوگ جو ہے نا اس کی تحریک کو جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ پہلے ہی ریاست جموں کشمیر تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، اور ایک اور جو یہ ایشو اٹھا ہے کہ جموں کو بھی ایک ریاست کا درجہ دیا جائے، تو اس سارے معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم برادرم اورنگزیب جی، پہلے تو آپ کے چینل پہاڑی رنگ میڈیا گروپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ کی وساطت سے اور آپ کے چینل کی وساطت سے ہم اپنے وطن ریاست جموں کشمیر کے معاملات پر وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، قومی ذمہ داری بھی ہے، اور ہماری قلبی ذمہ داری بھی ہے، اور روحانی اور ذہنی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل پر جب بھی وقت ملے ہم اپنے ضمیر کی کچہری میں کھڑے ہو کر جو اچھی بات ہو وہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں تک پہنچائیں، اور کشمیر سے محبت کرنے والوں کے حوالے سے ان کے مسائل پر اپنے نالج کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق لوگوں سے اپنے خیالات کو شیئر کریں، ان کا حصہ دار بنیں۔ تو بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جو موجودہ پوزیشن ہے، اس سے قبل میں پہلے تو علامہ اقبال کا ایک شعر اور ایک اپنا شعر جو ہے وہ اپنے قارئین کی نظر کروں گا۔ جی اقبال فرماتے ہیں کہ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل دل وطن وطن میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ بے شک۔ اور میرا اپنا یہ شعر ہے کہ امریکہ آ کے بیٹھا ہوں کشمیر چھوڑ کر، امریکہ آ امریکہ کے کے بیٹھا ہوں کشمیر چھوڑ کر، لیکن وطن کی یاد سے غافل نہیں ہوں میں۔ واہ، امریکہ آ کے بیٹھا ہوں کشمیر چھوڑ کر، لیکن وطن کی یاد سے غافل نہیں ہوں میں۔ واہ، اس بے شک۔ وقت ریاست جموں کشمیر کے آر پار خونی لکیر کے دونوں جانب ریاست جموں کے کشمیر کے لوگ اپنی ریاست کی وحدت، ریاست کی اسٹیٹ ہوڈ، ریاست کی جغرافیائی وحدت، ریاست کی سیاسی حاکمیت اور ریاست کے حق ملکیت کے حوالے سے بہت ہی بے چین ہے دونوں جانب، اور اس بے چینی کو اضافہ کر دیا ہے بھارتی جنتا پارٹی نے، مودی سرکار نے آپ کو پتہ ہے کہ اگست 2019 میں اپنی فاشسٹ پالیسی کے تحت، اپنی جارحانہ پالیسی کے تحت اور کشمیر دشمنی کے تحت کشمیر کی ایک ریاست کو، ایک قدیم اور عظیم ریاست کو ایک ٹیریٹری میں تبدیل کرنے کا ایک احمقانہ، ظالمانہ، غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر آئینی، بلکہ اپنے آئین کے خلاف بلااتکار کرتے ہوئے ایک قدیم اور عظیم ریاست جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر کے نہ صرف کہ دنیا بھر میں اپنے ماتھے پر کلینک کا داغ سجایا اور دنیا بھر میں بھارت بدنام ہوا، بلکہ کشمیر میں آر پار خونی لکیر خط متارکہ کے آر پار تمام کشمیریوں کے نظر میں بھارت ذلیل و خوار ہوا، اور اس وقت ریاست جموں کشمیر کے لوگ
اپنی آزادی کے لیے، اپنی ریاست کے تشخص کے لیے دونوں جانب اپنی تحریک چلائے ہوئے ہیں، اور بھارت اپنے ان مقاصد، ان برے مقاصد، ان برے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ شاید وہ ریاست جموں کشمیر کو ایک ٹیریٹری میں بدل کر ریاست کے لوگوں کی آزادی کے جذبے کو شاید وہ کم کر سکے یا ختم کر سکے، بلکہ یہ تو وہی بات ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ بے تو شک بات اس وقت جو چل رہی ہے، جو بات آپ نے مجھے پوچھی ہے کہ ریاست کے اس پار، یعنی خط متحرکہ کے اس پار، آپ کو پتا ہے کہ ہماری ریاست بیسیکلی 84,000 مربع میل پر مشتمل اور 2 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ایک صوبہ کشمیر ہے اور ایک صوبہ جموں ہے۔ اب یہ دونوں ریاست کے دونوں حصوں پر 1947 کے اس ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں یہ دونوں حصے یا پوری ریاست جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کے قبضے میں چلی گئی ہے، ناجائز قبضے میں۔ صحیح اب اس ناجائز قبضے کو جابرانہ ظالمانہ طور پر اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے بھارت نے جو اگست 2019 میں جو اقدام کیا تھا، وہ یہ سمجھ کے کر رہا تھا، بھارت مودی جنتا پارٹی اور مودی سرکار جو اپنے آپ کو وشو گرو کہتے ہیں، نام نہاد وشو گرو، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک ہے یا کشمیریوں کے اندر جو آزادی کا ایک جذبہ ہے جو پچھلے کئی سو سالوں سے ہی اور بالخصوص 47 سے زیادہ ہی سامنے آ رہا ہے، شاید ہی اس کو کنٹرول کر لیں گے، صحیح ٹیریٹری بنا دیں گے، لوگ ڈر جائیں گے، لوگ دب جائیں گے، تو ہم کشمیر پر قبضہ کر لیں گے، اپنی مرضی سے اس کو چلائیں گے اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا دیں گے۔ یہ مقصد جب حل نہیں ہوا، بھارت نے دیکھا 2019 سے لے کر آج تک کشمیری بھارت کی حاکمیت کو یا بھارت کی حکومت کو یا بھارت کے آئین کو یا بھارت کے نظام کو نہیں مانتے، اور وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے، لیکن فنڈامنٹلی چونکہ بات ہم کر رہے ہیں جموں ریاست کے حوالے سے، تو یہ ایک نیا شوشہ آ گیا ہے۔ جب بھارتی سرکار نے، مودی سرکار نے، جنتا پارٹی نے، اس فاشسٹ حکومت نے محسوس کیا کہ اس کے باوجود کشمیری اپنی آزادی کی جد و جہد میں مصروف ہیں اور وہ اپنی آزادی کے حق کو کسی صورت بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ایک نیا حربہ اختیار کیا کہ کشمیریوں کو آپس میں لڑاؤ، ہندو مسلم کا مسئلہ پیدا کرو۔ تو انہوں نے، بھارتی جنتا پارٹی نے جموں کے اندر جموں کو ایک ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ شروع کر دیا، جو پچھلے 1-2-4 یوں سمجھ لیں 5-6 مہینوں سے، میں نے پہلے بھی اس بات پہ آپ کے ساتھ شاید تذکرہ کیا تھا کہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور جموں کے لوگوں کو، جو کشمیری ہیں، ہم تو کشمیر میں بسنے والوں کو کشمیری کہتے ہیں، ہم ان کو ہندو مسلمان میں تقسیم نہیں کرتے۔ ہماری ریاست جو ہے اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ہم اپنی ریاست کے تشخص کو ان سب لوگوں کے ساتھ مل کر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھارتی جنتا پارٹی، جس نے کہ اپنے بھارت کو بھی ہندو مسلم فسادات کی آگ میں جھونکا ہوا ہے، اور وہاں بھی ہر ریاست میں ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں، وہ اپنی ریاست کو ہندوتوا کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، اور 30 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو یا ان کے حقوق کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کوشش از خود بھارت کے مزید ٹکڑے کرنے والی بات ہے، لیکن وہ چلو، بھارت میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ جانے، ان کی بھارت جانے، ان کی جنتا پارٹی جانے، ان کی کانگریس جانے، ان کے لوگ جانے، لیکن ہمارا تعلق چونکہ کشمیر سے ہے، ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کوئی ایسا
हथकंडा अख्तियार करे, कोई ऐसा हरबा अख्तियार करे कि हमारी रियासत के लोगों के अंदर इंतशार पैदा हो। इस इंतशार को बढ़ावा देने के लिए जनता पार्टी ने जम्मू में अपनी जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, जो कश्मीर असेंबली के मेंबरान हैं, मेरे ख्याल में वो 29 हैं, उनमें से कुछ लोगों को, ये नहीं कि जम्मू के सारे असेंबली मेंबर जो हैं वो किसी रियासत जम्मू की बात करते हैं, चंद शर पसंद, चंद इंतहा पसंद और चंद जो हैं वो फितना अंदोज लोग जो रियासत को तकसीम करना चाहते हैं और अपने ज़ाती मफादात हासिल करना चाहते हैं, अपने ग्रोही और अपने यानी कि फिरका वाराना या अपने मजहबी मफादात हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने जम्मू रियासत का शोशा छोड़ दिया है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं या रियासत के कहीं भी मौजूद हैं, भारतीय मकबूजा रियासत में हैं या पाकिस्तानी मकबूजा रियासत में हैं, तो हमें इस किस्म की साजिशों पर, इस किस्म के हथकंडों पर रियासत को तकसीम करने के जो हरबे हैं, फाशिस्ट हरबे हैं और बिलखसूस जो दिल्ली की सरपरस्ती में चल रहे हैं, उन पर नज़र रखनी है और लोगों को ये बताना है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आर पार के हैं, जो 84,000 मरबा मील में मौजूद हैं, जो जम्मू में हैं, जो कश्मीर श्रीनगर में हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, जो लद्दाख में हैं, जो अक्साई चीन में हैं, हमें उनको ये बताना है कि भारतीय हुकूमत जो हथकंडे अख्तियार कर रही है, जो कभी जम्मू को रियासत बनाने का शोशा छोड़ती है, कभी लद्दाख को रियासत बनाने का शोशा छोड़ती है, ये जनता पार्टी और मोदी सरकार की नाकामियों के इश्तहार है। बिल्कुल अब प्रोफेसर साहब, उनको इस आज बात आज का अंदाजा। जी प्रोफेसर साहब, आज जम्मू में जी काफी जी लोगों ने बयान भी दिया है कि हम रियासत की तकसीम किसी सूरत में कबूल नहीं करते। जम्मू को स्टेट बनाने का तो पूरी रियासत की वो लोग बात करते हैं। तो हमें पूरी रियासत की और बिला तफरीक, बिला मजहब, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, इससे हट के हमें रियासत, सबसे पहले हम कश्मीरी हैं और कश्मीर जो है ना एक रियासत है, और रियासत की बहाली के लिए जदोजहद करनी चाहिए। बिला शक व शुबा मैं आपसे की बात से इत्तेफाक करता हूँ, सहमत हूँ। इसलिए मैंने गुजारिश की है कि कुछ लोग, चूंकि जाहिर है वो जो सहूलतकार हैं वो तो हर जगह मौजूद है ना, बिल्कुल। वो वहाँ के जो सहूलतकार हैं, दिल्ली के सहूलतकार जो रियासत के अंदर इंतशार बर्पा करना चाहते हैं, जाहिर है ये पॉलिसी तो जनता पार्टी की है, मोदी सरकार की है, दिल्ली की सरकार की है कि अगर रियासत को हम उस तरह से कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं और रियासत के लोग भारत के साथ कतन रहना नहीं जाने के चाहते, लिए किसी तैयार दूसरे नहीं के है। साथ भी नहीं रहना चाहते। रियासत के लोग अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक और अपने बुनियादी हकूक़ के असूल के मुताबिक रियासत के लोगों का ये दावा है और लोगों का ये उनकी ये ख्वाहिश है और जायज़ बजा ख्वाहिश है, इंसानी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक है कि रियासत के लोगों को, जैसे कि यासीन मलिक फरमाते हैं कि भाई हम ना हिंदुस्तान के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के खिलाफ है, ना किसी दूसरी कौम के खिलाफ है, ना हम हिंदुस्तान से कुछ मांगते हैं, ना हम पाकिस्तान से कुछ मांगते हैं, हम तो हम अपना रियासत इलाका की मांगते बहाली हैं, हमें चाहते हैं। मौका दें, हम फैसला करें मुस्तकबिल का, हम मुस्तकबिल का फैसला करें, हमें सियासी फैसला जो हमारा हक बनता है हम वो मांगते हैं। और वही जो मुतालबा है, उसी मुतालबे को दबाने के लिए ये जो जम्मू रियासत का शोशा छोड़ा गया है और जो लोग जम्मू रियासत के इस शोशे के साथ अपनी दफली बजा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे तो सही। यकीन है, चूंकि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैं जम्मू शहर में कई बार गया हूँ, मैंने अपनी जो एफए की किताबें थी मैंने जम्मू रघुनाथ बाजार में उर्दू बाजार से जाके खरीदी हुई हैं। जम्मू मेरा अपना मुल्क है, अपना वतन है तो पूरी कश्मीर का मैं स्टेट सब्जेक्ट हूँ, पूरी रियासत है, लेकिन जब हम सूबे की बात करते हैं तो मैं जम्मू सूबे का रहने वाला हूँ। मुझे जम्मू वालों के साथ यकीनन थोड़ी ज्यादा हमदर्दी होनी चाहिए, बिल्कुल जाहिर है बिल्कुल। घर में करीब वालों के साथ ज्यादा ही दोस्ती मोहब्बत होती है। तो जम्मू के लोगों को मैं यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ, अमेरिका में बैठा हुआ आपकी वसादत से और आपके ये पहाड़ी रंग मीडिया की वसादत से, कि जम्मू वाले लोगों को मोहतात हो जाना चाहिए। वो अब ऐसी किसी साजिश वो अब ऐसी किसी साजिश का हिस्सा न बने जो रियासत को मजीद टुकड़ों में तकसीम करने के लिए दिल्ली की सरपरस्ती में या दिल्ली की हमायत में चल रही हैं। मुझे यकीन है
کہ جموں کے رہنے والے پورے جموں کا جو صوبہ ہے یا جموں کے رہنے والے اس میں جتنی ریاستیں وہ اس کی جتنی تحصیلیں ہیں یا ضلع ہیں، ڈوڈا ہے، کشتواڑ ہے، بھدرواہ ہے، اخنور ہے، رجوری ہے، مینڈر ہے، رام بن ہے، سارے نام تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہے، صحیح لیکن میں تمام جموں والوں کو اس مقام سے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے وساطت سے اپیل کرتا ہوں کہ جنتا سرکار کی کسی ایسی سازش کا حصہ نہ بنے جو ہماری ریاست کو ٹکڑے کرنے کی شکریہ طرف سر لے جائے۔ جی بالکل ایک ہی جموں کشمیر ہے، ایک ہی ریاست ہے، کوئی جموں ریاست نہیں ہے، جموں صوبہ ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کا انٹیگرل لازمی حصہ ہے۔ جموں والے ہوں یا کشمیر والے ہوں یا گلگت والے ہوں یا بلتستان والے ہوں، یہ سب ایک ریاست کے رہنے والے ہیں، وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، یہ سب لوگ متحد ہو کر ایک مٹھ ہو کر صرف ریاست کی شناخت، ریاست کی وحدت، ریاست کی جغرافیائی وحدت، ریاست کی سیاسی حاکمیت اور ریاست کے حق کے ملکیت کے لیے ایک جٹ ہو کر کوشش کریں، تبھی جا کر ہم اپنی اس ریاست کا تشخص بحال کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کو ہندو مسلم فسادات کی صورت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ڈفلی بجانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے مفادات کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کو باز آنا چاہیے۔ ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگ اپنی ریاستی وحدت کے قائل ہیں، اپنی ریاستی وحدت کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں، ان کے برابر کے حقوق ہیں، اور ان کو یکجا ہو کر، چاہے وہ پاکستانی کشمیر میں ہیں یا ہندوستانی کشمیر میں ہیں، ان کو اپنی لائن کلیئر کرنی چاہیے، اور وہ لائن یہی ہے کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو 47 کی حالت میں مہاراجہ کی جو ریاست تھی 14 اگست 1947 کو، ہم اس ریاست کی بحالی کی بحالی جدوجہد چاہتے ہیں کر رہے ہیں، اور اس ریاست کی بحالی کے لیے ہمیں آر پار یکجا ہو کر کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش نہ پاکستان کے خلاف ہے نہ اور نہ ہندوستان کے ہندوستان کے خلاف ہے۔ خلاف جی ہندوستان کے بالکل جی 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 ہندوستان کے پروفیسر زعما بھی یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو حق استصواب رائے، حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ پاکستان کے قائدین بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آئینوں کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، بالکل عالمی جو برادری ہے وہ بھی یہی کہتی ہے، یو این او کی جو قراردادیں ہیں وہ بھی یہی اس میں بھی کہتی ہیں یہی کہ ہے یار ان کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع جی دو۔ موقع دیا جائے تو اس جی بالکل موقع کو پروفیسر حاصل کرنے کے لیے جی جی پروفیسر جی صاحب بالکل بالکل میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جو عمر عبداللہ کی حکومت ہے یا جو ہندوستان نواز جو حکومت جسے کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت کے زیر انتظام علاقہ ہے، کیا یہ اس حکومت کو ختم کرنے کی ایک سازش نہیں ہو رہی کہ اس حکومت کو ختم کر کے ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پورے جو بھارت کے انتظام کشمیر ہے اس کو کر دیا جائے؟ دیکھیں، اس وقت جو نیشنل کانفرنس کی حکومت ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ میجارٹی گورنمنٹ ہے، اور الیکشن لڑ کے آئی ہے، اور گورنمنٹ کے ان سیاسی اور ان کے جو حربے ہوتے ہیں کسی کو ہرانے کے، اپنے مخالفین کے خلاف جتنی پالیسیاں، یعنی کہ الیکشن کے جو ہوتے ہیں ہتھ کنڈے، پری الیکشن، ڈیورنگ الیکشن، آفٹر الیکشن، جتنے ہتھ کنڈے تھے وہ مودی سرکار نے یعنی بھارتی حکومت نے یا جنتا پارٹی نے بھرپور استعمال کیے۔ اس کے صحیح باوجود ریاست کے لوگوں نے اپنی ریاست کی جو اسٹیٹ ہوڈ ہے، ریاست کا جو تشخص ہے، اس کی بحالی کے لیے نیشنل کانفرنس کو میجارٹی ووٹ دیا ہے، جی اور وہ اس کی حکومت بنی ہے۔ اس کی حکومت کو، بھارتی حکومت کو چاہیے کہ اس حکومت کو اختیارات سونپے جائیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے، گورنر جو ہے، اس کے تحت حکومت کو نہ چلائیں، بلکہ عمر عبداللہ کی حکومت کو، عمر عبداللہ کی اسمبلی کو، عمر عبداللہ کی کیبنٹ کو عمر عبداللہ کی مرضی کے مطابق، لوگوں کی رائے عامہ کے مطابق حکومت چلانے کا موقع دیا جائے۔ دیا جائے یہ عمر عبداللہ کی حکومت کا حق ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ جنتا پارٹی والے
یا مودی سرکار جو ہے دہلی والی ہے وہ عمر عبداللہ کی حکومت کو زیادہ دیر چلنے نہیں دے گی، اس اتنے خوش لیے نظر کہ نہیں آتے. عمر عبداللہ ایک بات کو بار بار دہرا رہا ہے کہ بھئی اسٹیٹ ہوڈ بحال کرو، اور صحیح. بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے بھی حکومت انڈیا کو، بھارتی حکومت کو کہا ہوا ہے کہ جلد از جلد اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کیا جائے. اب انڈیا ایسی بات سے تو ڈرتا ہے، انڈیا کو یہی تو خوف ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کا مطلب ہے آرٹیکل جو 370 ہے اور 35A جو ہے ان کو بحال کرنا ہے، اور یہ جو 35A ہے یہ 370 ہے، یہ دو ٹوک الفاظ میں ریاست کے علیحدہ تشخص کے حامل ہیں. یہ بھارت کو مان لینا چاہیے اور بالکل باقی جو بھی ہمارے پڑوس میں ہیں ان کو مان لینا چاہیے کہ ریاست کا تشخص بحال کر کے ریاست کے لوگوں کو ان کے سیاسی مستقبل کے فیصلے کا موقع ملنا چاہیے. اس کے بغیر تو کوئی حکومت، آر پار کی حکومت ہے یا دور پار کی حکومت ہے، چاہے بالکل پاکستان کی حکومت ہے، چاہے انڈیا کی حکومت ہے، چاہے کسی دوسرے ملک کی حکومت ہے، سامراجی کوئی حکومت ہے یا کوئی سامراجی لا بھی ہے، ان سب کو جنوب مشرقی ایشیا کے امن و امان کے لیے اور ریاست جموں کشمیر کے مظلوم اور محکوم اور مجبور اور نادار لوگوں کو ان کی زندگیاں اور ان کی جو جان مال کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے اور اس کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ ریاست کو مزید حصے بکھرے کرنے کے لیے یہ شوشے جو ہیں جموں ریاست کے، لداخ ریاست کے، یہ نہ اٹھائے. ورنہ بصورت دیگر پہلے بھی کون سی کامیابی انڈیا کو ہوئی ہے؟ انڈیا نے آج تک جتنی بھی حکمت عملی کشمیر پالیسی اختیار کی ہے اس کو تو ناکامی ہے. انڈیا تو ہاں ضد بری پر طرح قائم ہے. ناکام ہوئے. لیکن ہم بالکل باقی جو ہمارے پڑوس میں ملک ہیں، ہم پاکستان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران بھی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں ہوش کے کو ناخن لیں. یہ موقع فراہم کرنے میں اپنے اپنے قانون، اپنے وعدوں کے مطابق موقع دلائیں کہ یہ لوگ اپنا فیصلہ کریں. اور اسی میں ہی دونوں ملکوں کی ترقی بھی ہے، دونوں ملکوں کے افزائش بھی ہے اور ان کے تعلقات کی بہتری بھی ہے. مسئلہ کشمیر کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ یہ اس کو اپنے جو ہندوستان کے قائدین ہیں ان کے بیانات پڑھ لیں، جو پاکستان کے قائدین ہیں ان کے بیان پڑھ لیں. یہ صرف یو این او کی قراردادوں کے مطلب اس کے اوپر آپ نے جی جی پھانسی پر لٹکایا ہوا ہے ان کو. کبھی کوئی ایک تعویل کر دیتا ہے، کبھی کوئی دوسری تعویل کر دیتا ہے. تو سچی بات یہی ہے کہ بھارت کو ریاست کے مزید ٹکڑے کرنے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں، فاشسٹ ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اختیار نہیں کرنے چاہیے. اب مزید وقت نہیں ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے اس جنوب مشرقی ایشیا کو یا بر صغیر کے امن کو برباد کیا جائے. اور کشمیریوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی ریاست کے تشخص کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور یہ ہمارا حق ہے، کسی کا احسان نہیں ہے. اور ہماری اس سیاسی مستقبل کے فیصلے پہلے کر دیے گئے ہیں کہ ان کو موقع ملنا چاہیے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، نہ میں کر رہا ہوں، نہ عمر عبداللہ کر رہا ہے، نہ آزاد کشمیر میں انوار الحق کر رہا ہے، نہ فیصل ممتاز راٹھور کر رہا ہے. یہ کشمیریوں کی آواز ہے کہ کشمیر کو یکجا کرو، بارڈر لائن ختم کرو، کشمیریوں کو آپس میں ملنے کا موقع دو، موقع دو. یہ مستقبل کا فیصلہ کریں. آپ کون ہوتے ہیں دہلی میں بیٹھے ہوئے؟ آپ کون ہوتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہیں باہر بیٹھے ہوئے؟ فیصلہ کریں. پوری جی کشمیری قوم اس بات پر متفق ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو اس کے سیاسی تشخص، اس کی جغرافیائی وحدت، اس کی سیاسی حاکمیت اور اس کے حق کی ملکیت کا موقع ملنا چاہیے. اور ہم اس وقت تک جاری رکھیں گے اپنی جدوجہد بالکل. جب تک کہ ہم جی اس حق کو حاصل نہیں کرتے. یہ لیٹ جی تو ہو سکتی ہے، یہ ڈیلے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈیفیٹ نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت. بالکل بالکل. جی بالکل پروفیسر، ریاست کی بحالی تک یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی. پروفیسر میرا آخری سوال آپ سے ہے، یہ جو
ماتا وشو دیوی میڈیکل کالج کا جو معاملہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ جو مسلمان طالب علم ہیں ان کو وہاں سے دوسرے کالجوں میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس کے؟ کیونکہ آپ جموں کے ہیں اور یہ جموں کا جی بڑا یہ مشہور یہ کالج ہے، اور یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ دنیا کی اقوام، چاہے وہ پسماندہ ہیں یا ترقی یافتہ ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر اچھے معیاری تعلیمی ادارے بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، پروفیشنل تعلیمی ادارے بنائیں، ٹیکنیکل تعلیمی ادارے بنائیں۔ اسی پیرائے میں بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جموں میں 1999 میں 1989 میں ایک کالج بنایا گیا تھا، بلکہ ایک یونیورسٹی بنائی گئی تھی، کالج نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کا نام تھا ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی۔ یہ 1989 میں قائم کی گئی یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کے اندر ہی ایک میڈیکل کالج بھی قائم کیا گیا۔ ظاہر ہے یونیورسٹیاں میڈیکل کالج بھی چلاتی ہیں اور بھی ادارے چلاتی ہیں۔ صحیح، تو یہ ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کم میڈیکل کالج یہ جموں میں کٹڑا ایک جگہ ہے، وہاں قائم ہے، صحیح، اور اس کا پورا پروٹوکول ہے۔ اس کے لیے زمین بھارتی مقبوضہ کشمیر کی حکومت یعنی عمر عبداللہ نے دی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے حکومت نے زمین دی ہے تبھی تو صحیح، یونیورسٹی قائم ہوئی ہے۔ اس کے لیے حکومت نے گرانٹس دی ہیں۔ جیسے مجھے پتہ ہے کہ اطلاع ملی ہے کہ پچھلے سال 24 کروڑ روپے حکومت مقبوضہ کشمیر نے یعنی عمر عبداللہ نے 24 کروڑ روپے کی گرانٹ دی تھی۔ اس سال 28 کروڑ روپے کی گرانٹ دی ہے، صحیح، اور اس کے علاوہ بھی تقریباً کوئی 150-200 کروڑ روپے کی گرانٹ حکومت دے چکی ہے۔ یہ صحیح، کالج ماتا ویشنو دیوی کے نام پر قائم ہے۔ جس طرح کہ ہمارے رجوری میں ہمارا جو ایک نئی یونیورسٹی ہے غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، وہ بھی صحیح، بظاہر غلام شاہ بادشاہ نام سے ہے، یعنی بظاہر لگتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہے، لیکن وہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو صحیح، ہندو ہیں یا غیر مسلم جو ہیں وہ داخلہ نہیں لیں گے۔ تو صحیح، یہاں اس کالج کے لیے 50 سیٹوں کا ٹوٹل رکھی گئی تھی کہ 50 بچوں کو اس میں پہلے سال میں داخلہ ملے گا۔ اس کے صحیح، لیے باقاعدہ ایک پروٹوکول تھا کہ کس طرح بچوں کا انتخاب ہو، جس طرح صحیح، کہ ہمارے یہاں وہ ہے وہ جو انٹری سسٹم ٹیسٹ ہے، ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹری انٹری ٹیسٹ، ٹیسٹ ہے، اسی طرح بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو نیٹ کہتے ہیں۔ اس صحیح، نیٹ کے تحت ان 50 سیٹوں کو پر کرنے کے لیے امتحان لیا گیا، مقابلے کا امتحان، بے باکانہ اور بغیر جانبدارانہ امتحان لیا گیا۔ اس امتحان میں جو مسلمان لڑکے تھے، یا میں لفظ مسلمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے تفریق کی وجہ یہی بنی ہوئی ہے، مسلمان ہی صحیح، تو ہندوؤں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، مسلمان ہی تو ہندوستان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب اس نیٹ کے تحت جو 50 بچوں کا انتخاب ہوا میرٹ پر، ذہانت پر، صحیح، مقابلے کے امتحان پر، اس میں سے خوش قسمتی سے 42 لڑکے جو تھے وہ مسلمان تھے۔ سمارٹ تھے، صحیح، اب یہ بات جنتا پارٹی کو، یہ بات جو انتہا پسند ہندو ہیں، جو اپنے آپ کو سناتنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پوتر شدھ کہتے ہیں، یہ ان کو ہضم نہیں ہوئی کہ مسلمان لڑکوں نے، مسلمان بچوں نے اتنی سیٹیں کیوں لے لی، جبکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کالج میں صرف اقلیت کے لوگ یا ہندو بچے، ساری میں یہ دو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہندو مسلمان، چونکہ ہم ہندو مسلمان کے اس جمیلے میں اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو نہیں ڈالنا چاہتے، بالکل، لیکن ہم انہوں یہ نے بلیو ہی ڈالا نہیں ہے۔ کرتے کہ ریاست کے جموں لوگ والوں نے یہ کشمیری ہیں، فتنہ ان کھڑا کے کیا ہے۔ مذہب کی بنیاد پہ پارٹیشن صحیح نہیں ہے۔ ہاں ہم تو کشمیر اور کشمیریت کی بات کرتے ہیں، تو یہ جموں والوں کے جو فتنہ والے جو ہیں، جو جنتا پارٹی کے ہیں، یا جو وشوا پرشد والے ہیں، یا جو جن سنگھ والے ہیں، یا جو سنگٹھن والے ہیں، یا جو ہندو سمدائے کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے ریاست میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، ریاست کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے، اور عمر عبداللہ کی حکومت کو اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے
یہ ایک چھیڑ دیا ہے فتنہ، اور میں ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرتا ہوں کہ جب اس فتنے کے نتیجے میں ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج بند کیا گیا تو جموں میں کچھ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، کچھ لوگوں نے لڈو بانٹے ہیں، کچھ لوگوں نے بھنگڑے ڈالے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سی یہ مخلوق ہے، یہ گوبر کھانے والے اور موتر پینے والے گائے کا، پتہ نہیں ان کا عقل کدھر چلا گیا ہے. وہ بھائی وہ بچے آپ کی ریاست کے بچے ہیں، مسلمان ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ بالکل انہوں نے اپنا مقابلے کا امتحان جیتا ہے، انہوں نے مقابلے کے امتحان میں اپنی پوزیشن لی ہے. آپ یہ کر سکتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو عمر عبداللہ کی حکومت کو کہ بھائی سیٹیں اور بڑھاؤ، ہمارے بچوں کو صحیح بھی موقع ملے، یا مخصوص سیٹیں رکھوا دو کہ یہ اتنی سیٹیں ہندوؤں کے لیے ہوں گی، یہ ان کے لیے ہوں گے چونکہ یہ ماتا دیوی کے نام سے ہے اور چندہ شاید ہندو لوگ زیادہ دیتے ہوں گے، اور یہ چندوں پہ تو یہ یونیورسٹیاں نہیں چلتی. یہ تو بالکل حکومت نے زمین دی ہے، حکومت نے فنڈ دیے ہیں، حکومت فنڈ دے رہی ہے، حکومت نے ان کے ملازمین کو تحفظ دینا ہے، پورا حکومت نے سیٹ اپ چل ان رہا کے ہے پروفیسر ملازمین صاحب. کی تنخواہوں کا بھی بندوبست کرنا ہے. پورا سیٹ اپ چل رہا ہے، وہ حکومت چلا رہی ہے. تو یہ بالکل مذہب کے نام پر یہ جو فتنہ اندیزی ہے، شر انگیزی ہے، یہ جو جموں کے کچھ فتنہ انگیز ہندو، یہ انتہا پسند ہندو، ورنہ ہندو ہمارے وطن کے، ہماری دیش کے بھائی بہے، ہمارے ہم وطن ہیں. ہم سارے ہندوؤں کی بات نہیں کر رہے، ہم ان فسادی ہندوؤں کی، ان انتہا پسند ہندوؤں کی بات کرتے ہیں، ان انتہا پسند شر انگیز اور ریاست دشمن ہندوؤں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اس کالج کو بند کروا کے بانگڑے ڈالے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، دنیا کے بالکل سامنے پروفیسر صاحب، اپنا دلی کی جو حکومت ہے بدترین ان کی چہرہ پشت پیش پناہی کیا کر ہے رہی ہے. اور بھارت کو بھی بدنام کیا ہے. جو حکومت پشت پناہی کر رہی ہے وہ پہلے ہی بدنام ہے. ہندوستان کے ساتھ کس کے تعلقات اچھے ہیں؟ بنگلہ دیش ان کے خلاف، مالدیپ ان کے خلاف، پاکستان ان کے خلاف، نیپال ان کے خلاف، کینیڈا ان کے خلاف، امریکہ ان کے خلاف. ہمارے صدر امریکہ جناب ڈونالڈ ٹرمپ صاحب تو بار بار مودی کو کہتے ہیں کہ بندے کے پتر بن جاؤ، بالکل ورنہ تمہارا صاحب جو ہے وہ لینے والے ہیں ہم. تو بھارت نے ایک تو ریاست جموں کشمیر کا سٹیٹس ختم کر کے اپنے آپ کو بدنام کیا، اپنا آئین جو ہے اس کا بلاತ್کار کیا، اور اب یہ جب ناکام ہوئے ہیں کہ ہم سٹیٹس تبدیل کرنے کے باوجود بھی، ٹیریٹری بنانے کے باوجود بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے، تو اب یہ حربے شروع کر دیے ہیں کہ ہندو مسلمان فسادات پیدا کر رہے ہیں. میڈیکل کالج ہے، بھائی ایک میڈیکل کالج اور بنواؤ، یہ مطالبہ کرو کہ جناب ایک الگ بالکل کر دو، یا یہ مطالبہ کرو کہ ہندو جو طلبہ ہیں ان کے لیے ایک الگ کوٹا رکھ دو. یہ تو نہیں نا کہ جو بچے کامیاب ہوئے ہیں آپ ان کو میرٹ پہ تعلیم جو سے آئے ہیں. روکیں، یا تعلیمی ادارے بند کروائیں، یا تعلیمی نظم و نسق کے ساتھ آپ بلاत्کار کریں. یہ تو کوئی اچھی شہریت کی یا کسی اچھی مذہب کی یا کسی اچھے دانشوروں کی بات تو نہیں ہے. جو بھی اس ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج کو بند کروانے کے مرکین ہیں، ہم ان پر لعنت بیچتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں بھرپور کہ وہ مذمت ریاست کرتے. دشمن ہے، وہ ریاست کے لوگوں کے بھی دشمن ہے، وہ ریاست کے بچوں کے بھی دشمن ہے. جی بالکل تو یوں میں سمجھتا ہوں. پروفیسر صاحب ہم اس پلیٹ فارم سے اور اوورسیز کشمیری جو پوری دنیا میں رہتے ہیں ان کی طرف سے یہ ہندوستان کے یا جو ہندو جو جماعتیں ہیں جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو تقسیم کر رہی ہیں، ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ریاست کے بچے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہی آپ کو، اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہندو بچے نہیں پاس ہوئے تو یار کوٹا رکھوا دو، یہ تو آسان کام ہے نا. لیکن کالج کو بند کروانا، ہندو مسلم فسادات کروانا، اور پھر یہ کہ ہم ایک وہاں ان کا ایک لیڈر ہے شام لال شرما، اس نے تو کل کہہ دیا، یہ بات ضروری پوائنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. شام لال شرما وہ بھی ایک اسمبلی ممبر ہے. اس کا کل میں بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی ہم کشمیر والوں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. اس نے تو دو ٹوک فیصلہ کر دیا، ہم کشمیر والوں کے ساتھ نہیں رہ لیکن سکتے. یہ میجارٹی جو تو فیصلہ ایسے کرے گی انصاف پروفیسر صاحب پسند، یہ ہوگا نا، کسی ایک بندے کے فیصلے سے تو کوئی ریاست تقسیم نہیں نہ ہوگی. یقیناً میجارٹی تو ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت کے لیے، سیاسی حاکمیت کے لیے،
حق ملکیت کے لیے، اور 84,000 مربع میل کا جو رقبہ ہے جو جموں سے لے کر اقصائے چین تک جاتا ہے، اس سب کے لیے 90% لوگ متفق ہیں، متحد ہیں، یکجا ہیں۔ دہلی والوں کو، جنتا پارٹی کو، مودی سرکار کو اب کلیئر ہو جانا چاہیے، بالکل اب کوئی چیز جی غیر واضح نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ان کا حق دیں۔ میں ہندو بچوں کے داخلے کے لیے تجویز دوں گا کہ مزید سیٹیں بڑھائیں، ان کو بھی داخلے کے لیے گنجائش پیدا کریں، رعایت کریں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہی ریاست جموں کشمیر کے اندر ڈاکٹروں کی جو ضرورت ہے وہ تقریباً 1,500 ہے، اور یہ 800 بھی تعداد پوری نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹروں کی ضرورت بالکل 800 کی تعداد ابھی ڈیمانڈ ہے۔ اس پلیٹ فارم سے اوورسیز کشمیریوں کی جانب سے ہندوستان کی حکومت کے جو اس طرح کے اقدامات ہیں ان کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اس ریاست جموں و کشمیر کا جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے اس کے جو معاملات ہیں اس پہ ڈسکشن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔